مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا حلال جانور کی اوجڑی جو ہے یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس مسئلہ پر میری تفصیلی کتاب موجود ہے، غالباً نیٹ پر بھی PDF مل سکتی ہے، جس کا نام ہے اوجڑی حلال ہے۔ کتاب کا نام یہ ہے، یہ اس مسئلہ پر پہلی تفصیلی کتاب ہے۔ تو خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اوجڑی حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اجزاء کو نجائز بتایا ہے وہ 7، یعنی حلال جانور کے 7 اجزاء ایسے ہیں کہ جن کو استعمال نہیں کر سکتے، جس طرح کہ اپنا جانور کا بہتا ہوا خون نمبر 1، اور نمبر 2 کتا، نمبر 3 مسانہ، اور نمبر 4 جو ہے اپنا حلال جانور کی شرمگاہ، اور نمبر 5 مادہ جانور کی شرمگاہ، اور نمبر 6 مسانہ، اور اس کا نمبر 7 جو ہے اس کے نر جانور کے انڈے یعنی خصیت ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اس کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ بھائی حلال جانور کے یہ اجزاء ٹھیک نہیں ہے ان کا کھانا۔ تو 7 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں، لہٰذا حدیث کی روشنی میں 7 تو نجائز ہیں، باقی جو ہیں ان کا کھانا جائز ہے۔ اوجڑی ان 7 میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اوجڑی کھانا حلال ہے، اور یہ بالکل مکروہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مکروہ بتلایا ہے، وہ آج کے دور کی بات ہے، اسلاف میں کسی نے بھی اوجڑی کو مکروہ نہیں بتایا۔ تو جو فرمائیں بات بڑا مسئلہ بڑا قابل غور ہے کہ دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے طبقات میں احناف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ، ان چاروں میں کوئی بھی اوجڑی کو مکروہ نہیں بتاتا۔ تاریخ میں اس کو مکروہ نہیں کہا گیا۔ سب سے پہلے جس نے اوجڑی کو مکروہ بتایا ہے وہ مولوی احمد رضا خان صاحب ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اوجڑی کو مکروہ بتایا ہے، تابارزمیہ میں یہ بات کہی ہے۔ اور دیکھیں ان کا یہ فتویٰ نہ تو فقہ حنفی کے مطابق ہے، اور نہ حدیث کے مطابق ہے، نہ قرآن کریم کے مطابق ہے، بلکہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا یہ فتویٰ قرآن کریم، احادیث طیبہ اور اسی طرح فقہ حنفی کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی میں کوئی ایسا فتویٰ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی رائے ہے، اور انہوں نے اپنی رائے سے جو ہے اس کو مکروہ بتایا ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی یہ گندگی کا معدن ہے، دیکھیے گندگی کا برتن ہے اوجڑی، اس لیے نجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو گندگی کا برتن ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس چیز کا حلال یا حرام ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جس جانور جس برتن میں کوئی آدمی گندگی ڈال دے تو کیا اب وہ ہمیشہ کے لیے برتن جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو پاک کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ اسی طرح اس میں جو گندگی ہوتی ہے اوجڑی میں بلا شبہ وہ تو ناپاک ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ہاں بتا اس گندگی کو اتار دیں اور گندگی کو ظاہر کر دیں، گندگی کو ختم کر دیں، نکال دیں، اور اوجڑی کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، اور اس کی جو اپنا تھوڑے بہت اوپر جو ہے وہ علائشیں ہیں ان کو چھیل دیا جائے، اچھے طریقے سے بیسن وغیرہ لگا کر جو ہے اس کی بدبو ختم کر دیا جائے، تو اب وہ علت باقی نہیں رہی کہ جو باقی تھی جو پہلے تھی، کیا کہ جی جب اپنا یہ گندگی ہے جی بدبو ہے جی، جب گندگی بھی نکل گئی بدبو بھی ختم ہو گئی، تو زیادہ اب وہ بھی حلال ہونی چاہیے، اور اب جو ہے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں کھاتے کہ گندگی لگی ہوتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ گردہ ہے، گردہ اب یہ حلال ہے، اس کو حلال کہتے ہو، حالانکہ گردہ جو ہے، گردہ تو ہر وقت جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے متلوث رہتا ہے، پیشاب کے قطروں سے متلوث رہتا ہے، اور پیشاب بلا شبہ نجائز ہے، حرام ہے، اور جب پیشاب ناپاک بھی ہے حرام بھی ہے بلا شبہ، تو گردہ اس میں متلوث رہتا ہے، نکلا رہتا ہے پیشاب سے، تو گردہ بھی حرام ہونا چاہیے، کوئی مکروہ اجزاء میں شامل ہونا چاہیے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں بعض لوگ بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حلال جانور کے پائے کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جانور ابھی ذبح نہیں ہوا ہوتا کہ پائے لینے والے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں پائے بڑے
करते हैं जी, तो पाए जाने वाले पहुँच जाते हैं और बड़े शौक से पाए का मुकाबला करते हैं। आपने कभी गौर किया, घरों में जानवर रखे जाते हैं तो जानवरों के पाए जो हैं वो तकरीबन हर वक्त जो है गंदगी से मुतलबस रहते हैं। पायों को हर वक्त जो है वो गोबर लगा रहता है। अब अगर तुम कहते हो कि वो जो नजायज़ है इसलिए कि ये हर वक्त गोबर से भरी रहती है, तो हम कहते हैं कि देखो ये जो जानवर के पाए हैं ये भी तो हर वक्त गोबर से मुतलबस रहते हैं, तो इसको तो मकरूह नहीं कहते। जब इसको नहीं कहते तो फिर जो है वो जो तो मकरूह कहते हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये वहाँ राय ही राय है, हदीस के भी खिलाफ है, फुक़हा अहनाफ के मौक़िफ़ के भी खिलाफ है। बल्कि जो है मैंने अपनी किताब की हदात में इस पर तफसीली दलाइल ज़िक्र किए हैं। फुक़हा अहनाफ के फतवा की रोशनी में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ की रोशनी में वो बिल्कुल हलाल है और इसका हुक्म गोश्त वाला है। लिहाजा जिस जानवर का गोश्त हलाल है उस जानवर की ओजरी भी हलाल है, जिस जानवर का गोश्त हलाल नहीं है उसकी ओजरी भी हलाल नहीं है। अब तो जो है बाकायदा बरेलवी उलमा ने भी मौलवी अहमद खान साहब के इस फतवे के खिलाफ जो है मौक़िफ़ अपनाना शुरू कर दिया है। हमारे पास कई ऐसे फतवा मौजूद हैं। मैंने अपनी किताब ओजरी हलाल है इसके एंड पर जो है बाकायदा उनके अक्स लगाए हैं अपना किताबों के फतवा के, जिनमें बरेलवी उलमा ने बाकायदा जो है वो अपना ओजरी को हलाल बताया है और कहा कि मकरूह नहीं है। एक किताब कराची से छपी है, मैंने उस पर भी अक्स लगाया है और उस पर उन्होंने कहा है कि जो आदमी ओजरी को मकरूह कहता है वो बदमज़हब है। और इसी तरह जामे नहमिया से हमने फतवा मंगवाया जो कि बरेलवी उलमा का मोतबर लाहौर का बड़ा मरकज़ बड़ा इदारा है, उन्होंने भी ओजरी के हलाल होने का फतवा दिया है। इसी तरह बरेलवी उलमा में मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब हैं, उनकी मुस्लिम शरीफ की शरह है। मुस्लिम शरीफ की शरह में उन्होंने खुद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओजरी खाना साबित किया है और बाकायदा जो है उन्होंने ओजरी को हलाल बताया है और कहा मकरूह नहीं है। बाहर क्या मैंने खुलासा अर्ज़ किया है, अगर किसी तफसीली दलाइल देखने हो तो मेरी किताब ओजरी हलाल है, हम देखे जा सकते हैं। बाहर के हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल जानवर के 7 अज़्ज़ा को मकरूह बताया है और ओजरी 7 अज़्ज़ा में शामिल नहीं है। लिहाजा अपने